السلام علیکم. آئنس لیسن نمبر 9. آج کا ٹاپک ہے ان دیا اسٹڈ یعنی سٹی میں یا سٹی کا ٹور بھی ہو سکتا ہے. یہ ٹاپک زیادہ تر بریف شرائبن یا ای میل شرائبن میں کے طور پر آتا ہے، تو اسی لیے اس کو ایکسپلین جو ہے وہ میں ایک ای میل یا بریف کے شرائبن کے ساتھ کرتی ہوں، جس میں ہم بریف شرائبن یا ای میل شرائبن کی بھی پریکٹس کریں گے. تو ٹاپک ہے آپ کو فار ایگزامپل ای میل لکھنی آئی ہے یا بریف لکھنا آیا ہے زی موسٹن فرانکفرٹ بیسوخن، کہ آپ چاہتے ہیں فرانکفرٹ کسی جو سٹی کا نام یہاں پہ لگا سکتے ہیں، یہ جرمن کی ایک بڑی سٹی کا نام ہے فرانکفرٹ. تو زی موسٹن فرانکفرٹ بیسوخن شرائبن زی eine ای میل، تو آپ نے ایک ای میل لکھنی ہے an die Touristen Information in Frankfurt. فرانکفرٹ میں جو ٹورسٹ آفس ہے جیسے ان کو آپ نے ایک ای میل لکھنی ہے. آپ کو انفارمیشن چاہیے کہ آپ کیسے اپنے سفر کو وہاں پہ ٹور کو ارینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ اسکیچ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جیسے انگلش میں بھی ہم ای میل لکھ رہے ہوتے ہیں تو فرام ٹو اینڈ سبجیکٹ کی آپشن آتی ہے. فرام یعنی یہ ای میل کس کی طرف سے ہے، تو یہاں اگر آپ جیسے لکھ رہے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے ہے تو آپ کا ای میل ہے. ان ٹورسٹن انفارمیشن یعنی اے این جو ہے یہ ٹو کے معنی میں آتا ہے. یہاں پہ ہم جس ٹورسٹ آفس کو لکھ رہے ہیں وہ ان کا ایڈریس آئے گا. ان بنٹریف موضوع کیا ہے کہ ہمیں فرانکفرٹ انفارمیشن چاہیے. ٹھیک ہے، اور اگر یہی بریف ہو تو اوپر والے یہ درائے پھونکتے نہیں آتے. پھر بریف زیا گریٹے ڈامن und ہیرن سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. اب زیا گریٹے ڈامن und ہیرن mein Name ist، یعنی یہ آپ کو ایک اسکیچ نظر آ رہا ہے کہ اگر بریف لکھنا ہے یا ای میل لکھنی ہے تو اوپر کے درائے پنکٹوں کے علاوہ بریف نیچے سے شروع ہوتا ہے زیا گریٹے سے، اور اینڈ جو ہے فیلن دانک مٹ فرائنڈلیشن گروسن پہ کرنا ہے. یہ ایک آپ کو اسکیچ نظر آ رہا ہے ایک فارمل لیٹر کا، فارمل رسمی خط کا. جب آپ رسپیکٹفلی کسی آرگنائزیشن کو خط لکھ رہے ہیں، یعنی آپ کسی فرینڈ کو یا فیملی میں نہیں لکھ رہے بلکہ آپ رسپیکٹفلی ایک ای میل یا بریف لکھ رہے ہیں. اچھا، اب ہمارا جو ٹاپک ہے اسٹڈ ان دا اسٹڈ، اور اب انہیں اس کو اسٹڈ کو بیزوخن کرنا ہے. تو اب ہم اگر آپ کو اس طرح سے ای میل آئی ہے تو اب آپ کون سی باتیں پوچھ سکتے ہیں، آپ نے کس بارے میں ٹورسٹ والے سے پوچھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو پہلے تھوڑی سی ووکیبلری اور تھوڑا سا ایک کوئک دیکھنا پڑے گا کہ ایک اسٹڈ کے اندر ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو ہم لسٹ دیکھتے ہیں، یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. جرمن اینڈ انگلش ساتھ اس کی ٹرانسلیشن بھی ہے. من kann einkaufen gehen. ٹھیک ہے، ہم شاپنگ میں جا سکتے ہیں، یعنی آپ ٹورسٹ والے سے einkaufen کی آپشن پوچھ سکتے ہو فرانکفرٹ میں. من kann ins Kino gehen. ایک کوئی بھی انسان جو ہے وہ اگر سٹی کا ٹور کر رہا ہے تو وہ سینما، اس سٹی کے فیمس سینما میں جا سکتا ہے، یعنی ins Kino gehen. من kann im Park spazieren. کسی اچھے سے پارک میں آپ اپنا کام ختم، اگر آپ کسی کام کے لیے سلسلے میں جا رہے ہو تو بعد میں آپ کوئی اچھا سا پارک ڈھونڈ رہے ہو جہاں spazieren یعنی واک کرنے جا سکو. من kann ein Café besuchen. کوئی اچھا سا کیفے شاپ جو ہے اس سٹی کا، وہاں پہ آپ وزٹ کر سکتے ہو. اور ہم کسی سٹی میں کیا کر سکتے ہیں جا کے، من kann ins Fitnessstudio gehen. اگر آپ کا لمبا ٹور ہے تو آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ فٹنس اسٹوڈیو یعنی جم کے میں جا سکتے ہیں. من kann eine Ausstellung im Museum anschauen. Ausstellung ایگزیبیشن، آپ کسی ایگزیبیشن کو دیکھنے جا سکتے ہو میوزیم وغیرہ میں وہاں پہ. من kann ein Restaurant besuchen. آپ جو ہے وہ وزٹ کر سکتے ہو کسی ریسٹورانٹ میں. تو من kann sich mit Freunden treffen. آپ کسی دوست سے ملنا چاہ رہے ہو تو آپ دوست سے مل سکتے ہو. پھر ہے جی آپ من kann ein Konzert hören. آپ کوئی کانسرٹ یعنی میوزک کانسرٹ ہے جیسے، تو آپ وہ کانسرٹ سننے جا رہے ہو. یا پھر من kann die Straßen erkunden. آپ einfach
فرانکفورٹ دیکھنا چاہ رہے ہو اور اس کی سٹی اسٹریٹس کو ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہو. من کھن eine Stadt Führung machen. آپ ایک سٹی کا پورا ٹور چاہتے ہو. Stadt Führung machen یعنی سٹی ٹور. من کھان im Supermarkt einkaufen. Supermarkt مطلب کہ آپ وہاں پہ جب آپ اسٹے کرو تو آپ یہ انفارمیشن بھی پوچھ سکتے ہو کہ سپر مارکیٹ ہیں جہاں سے آپ کھانے پینے کا سامان لے سکتے ہو. من kann eine culturelle Stadt besuchen. آپ کسی کلچرل سائٹ کو وزٹ کرنا کے بارے میں پوچھ سکتے ہو ٹورسٹ والے سے. من kann eine Bank besuchen. آپ اس کو یہ بھی لکھ سکتے ہو کہ مجھے جو ہے وہ جہاں پہ میں اسٹے کر رہا ہوں وہاں پہ ایک بینک ہے، مجھے اس کو بھی وزٹ کرنا ہے. من kann eine Apotheke aufschauen. یعنی آپ میڈیکل فارمیسی یا اپوتھیکے جو ہے میڈیکل اسٹور کے بارے میں پوچھ سکتے ہو. من kann ins Krankenhaus gehen کہ اگر آپ بڑی سٹی میں ہو تو آپ ہاسپٹل میں اگر آپ کا کوئی وزٹ آپ کو چیک کرنا ہے تو آپ کرنکن ہاؤس کے بارے میں پوچھ سکتے ہو. یعنی یہ لسٹ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی سٹی میں ہوتے ہو تو سٹی میں کون کون سی آپشنز اویلیبل ہوتی ہیں. تو ان لسٹ میں ہم نے ایک طرح سے یہ ووکیبلری بھی تھوڑی لرن کر لی کہ ایک سٹی کے اندر انڈیا اسٹارٹ میں کون کون سی موگلشکائٹ ہیں. یہ نارمل موگلشکائٹ آپ کو پڑھنے سے بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم ہر سٹی میں کر سکتے ہیں. تو ان کو جرمن میں کس طرح سے بولتے ہیں یہ ایک طرح سے آپ کو تھوڑی ایکسٹرا ووکیبلری بھی مل گئی. اب اگر ہم بریف رائٹنگ کی بات کریں تو فار ایگزامپل آپ کو بریف لکھنے کے لیے آیا ہے زی موسٹن فرانکفورٹ besuchen جو ہم نے تھا یعنی schreiben Sie eine E-Mail یا بریف an die Touristeninformation in Frankfurt. اب انہوں نے اسپیسیفائی کر دیا آپ کو پیپر میں زی موسٹن انفارمیشن über میوزیم und ہوٹل. ٹھیک ہے، پیچھے جو لسٹ ہے اس میں سے کوئی بھی وہ آپشنز آپ کے لیے اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ ٹورسٹ والے سے بینک کے بارے میں پوچھیں یا سٹی ٹور کے بارے میں پوچھیں. تو آپ اس حساب سے جو ہے کوئی بھی یہاں پہ انفارمیشن لکھ سکتے ہو. تو بائشپیل فار ایگزامپل آپ کو بریف لکھنا ہے اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹورسٹ آفس سے انفارمیشن لینی ہے میوزیم اینڈ ہوٹل کے بارے میں ان فرانکفورٹ. ٹھیک ہے، اب آپ نے آسان اس کو کس طرح سے آسانی سے یاد کرنے کا کیا ہے کہ زیا گریٹے ڈامن اور ہیرن یہ تو آپ نے ہر لیٹر اور بریف جو فارمل ہیں رسمی خط ہیں اس کے لیے تو آپ کو یہ چیزیں یاد کر لینی چاہیے. تو وہ تو اس کے آپ کو جو ہے اگر آپ یہ اچھے سے شروع کرنا آپ کو آ گیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سچویشن میں مجھے رسمی خط لکھنا ہے کہ غیر رسمی، تو پھر آپ کے اس کے نمبر پونکٹے جو ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں. اچھا، بیچ والے جو مٹیریل ہے اس کی بات کرتے ہیں. مائی نام است ایوا، میرا نام ایفا ہے. ٹھیک ہے، اش موسٹے فرانکفورٹ besuchen. اب اس گرین لائن میں جو آپ کو گرین لائنز نظر آ رہی ہیں اسکرین پہ، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ گرین لائن میں نے اوپر سے جو انہوں نے جو مجھے کوسچن ملا ہے میں نے اس کے اندر سے ہی جملہ بنانے کی کوشش کی ہے. یہ آسان اس لیے ہے اسپیشلی آئنز لیول پہ کہ آپ کو رائٹنگ میں پرابلم آتی ہے. آپ شروع میں ابھی جرمن سیکھ رہے ہوتے ہو تو آپ کو اسپیشلی جب آپ آئنز کا پیپر دینا ہوتا ہے تو اکثر لوگوں کو رائٹنگ میں پرابلم آتی ہے، بریف رائٹنگ میں. تو اس وجہ سے آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ جو آپ کو سوال دیا ہے اسی کے اندر سے کچھ زٹس بنانے کی کوشش کریں. اب جیسے اوپر لکھا تھا زی موسٹن فرانکفورٹ besuchen، ہم نے اس کو آئن فاخ کیا کر دیا، ہم نے صرف عش کر دیا. زی اس نے کہا نا آپ چاہتے ہو، تو ہم نے کہا ہم نے خط لکھتے ہوئے کہہ دیا میں چاہتا ہوں. عش موسٹے فرانکفورٹ besuchen. تو آپ کو اسپیلنگ بھی اوپر سے اچھے سے مل گئے، آپ نے وہ زٹس اچھے سے بنا لیا. اب آپ نے آگے لکھا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ آپ نے ٹورسٹ والے سے میوزیم اور ہوٹل کی بات کرنی ہے انفارمیشن کی. تو کونن زی میاں بٹے، کیا آپ مجھے مہربانی کر کے انفارمیشن über میوزیم گیبن گیو
کہ آپ مجھے مہربانی کر کے کیا انفارمیشن دے سکتے ہیں میوزین کے بارے میں. اب یہاں پہ دیکھیں انفارماسیونن اوبا میوزین جو لفظ ہے وہ ہمیں اوپر سے مل گیا. ٹھیک ہے. اب اس کو آپ یوں بھی لکھ سکتے تھے اش موشٹے گین میوزین زین. ٹھیک ہے. کونن زیمیا بٹے انفارماسیونن گیبن، اس طرح کر کے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے ڈائریکٹ اوپر والے ہی سے جملہ نکالنا ہو، جیسے ہم ہوٹل کی بات کرنی ہے تو ہم اس طرح سے پوچھ لیتے ہیں زی موشٹن کی جگہ اش موشٹے آؤخ انفارماسیونن اوبا ہوٹل، کہ مجھے ہوٹل کے بارے میں بھی، آؤخ کو ایڈ کرنے کا مقصد ہے بھی، کیونکہ میوزیم کے بارے میں بھی اور ہوٹل کے بارے میں بھی انفارماسیونن چاہیے. اش موشٹے ein günstiges ہوٹل، میں ایک بجٹ فری یا بجٹ فرینڈلی ہوٹل یا جس کو ہم کہتے ہیں سستا ہوٹل چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. وی فیل کوسٹٹ ein Zimmer، ایک ذمہ کی کیا قیمت ہوگی. ٹھیک ہے. آپ نے 40 کے اراؤنڈ لفظ پورے کرنے ہوتے ہیں آئنز لیول پہ، 30 سے 40 کے اراؤنڈ. تو اتنی سی انفارمیشن آپ اگر لکھتے ہیں تو وہ کافی ہے. تو ایک آپ کو شروع کرنا آتا ہو، ایک آپ کو اینڈ کرنا آتا ہو بریف اچھے سے. اور جیسے گرین لائنز کا آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اوپر دی گئی ہی کوسچن میں سے کچھ انفارمیشن ایڈ کر سکتے ہو جس سے آپ کی مارکس جو ہیں وہ اچھے آ جائیں گے شرائبن میں. تو اب جیسے اب یہاں پہ ٹاپک میوزیم اور ہوٹل کے بارے میں پوچھا تھا. اب جو پیچھے ہم نے ساری لسٹ پڑھی تھی کہ ہم سٹی میں کیا کچھ کر سکتے ہیں، بائشپیل من کھاندی اسٹراس کنڈن، تو آپ نے کوئی جملہ لکھنا ہے تو آپ وہ پیچھے والی اگر ووکیبلری یاد کر لیں تو آپ کو بریف جو ہے وہ اسٹارٹ کے ریلیٹڈ کوئی بھی آئے گا تو آپ لکھ سکتے ہیں. جیسے من کان کی جگہ آپ کر سکتے ہیں اش موشٹے دی اسٹراسن کنڈن، کہ میں ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں. یعنی آپ نے پہلے خط لکھا اش موشٹے فرانکفورٹ بیزوخن اش موشٹے دی اسٹراسن کنڈن، کہ میں فرانکفورٹ میں اسٹراسن کنڈن اسٹریٹ کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں. یا آپ کہہ سکتے ہیں اشکن eine Stadtführung machen، کہ اش موشٹے eine Stadtführung machen، کہ میں جو ہے وہ سٹی کا ٹور کرنا چاہتا ہوں. تو ich brauche Information یا können Sie mir bitte Informationen geben، کہ کیا آپ مجھے انفارمیشن دے سکتے ہیں اس کے بارے میں. تو اس طریقے سے آپ یہ اس ویڈیو میں موجود تمام ووکیبلری کو یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ ٹورسٹ انفارمیشن، جو کہ کافی کامن اینڈ فیمس ٹاپک ہے، اکثر پیپر میں آتا ہے، تو اس ویڈیو کے اندر موجود تمام ووکیبلری آپ کو ہیلپ کرے گی ایک بریف کو پریپیئر کرنے میں یا ای میل کو شرائبن کرنے میں. تو تھینک یو سو مچ فار یور سپورٹ. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تھینک یو. سی یو ان نیکسٹ ویڈیو.